بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ ترین یہ ہے، ابھی خبر ملی ہے کہ لطیف کھوسہ کے فرزند خرم لطیف کھوسہ کو گرفتار کر لیا گیا لاہور سے۔ رات سے گاڑیاں ان کے گھر کے باہر کھڑی تھیں اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، بے شمار کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور وہ سب آپ اعداد و شمار دیکھ ہی چکے ہیں۔ اب ان کا بار بار ذکر کرنے سے کیا حاصل ہے۔ ایک دوست نے حوالہ دیا ہے، ایران سے ایک دوست ہیں، کہ زانسو ایک بڑا عظیم جنرل گزرا ہے، اس کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے، آرٹ آف وار کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ جنگ پہلے ذہن میں جیتی جاتی ہے۔ جو جنرل جیتنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن میں جنگ جیت چکے ہوتے ہیں، اس کا بلبلہ ہوتا ہے، اس کا عزم ہوتا ہے۔ جیسے جناب خالد بن ولید نے کہا تھا یرموک میں، کسی نے کہا رومی کتنے زیادہ ہیں اور ہم کتنے تھوڑے ہیں، تو انہوں نے کہا چپ رہ، اگر میرے گھوڑے کے سم خراب نہ ہوتے تو چاہے سے دگنی فوج لے آتے۔ اور ایک کیا ایسے جنرل ہیں بے شمار، تاریخ میں کتنے گزرے ہیں۔ ابراہیم نے اپنا جنرل تو نہیں تھا مگر اپنا خیمہ گاڑ دیا تھا آخری جنگ میں، اور خود نگرانی کر رہا تھا، اور کہا تھا کہ مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے وہ جنرل چاہیے جو جنگ جیت سکے۔ اسی کے نام پہ جنرل بیٹر مشہور جنرل ہے، جو بڑی گالیاں بکا کرتا تھا ویسے، اور وہ اس کے نام پہ ٹینک بھی بنایا گیا ہے، بڑا یادگار ہے کردار ہے امریکی تاریخ کا۔ جناب میاں محمد نواز شریف اور پاکستانی نیلسن منڈیلا، جناب آصف علی زرداری اور حضرت مولانا فضل الرحمان یہ جنگ ہار چکے ہیں۔ کھیل تو ابھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ ہفتے 10 دن میں چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونے شروع ہوں گی۔ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ گزر چکی، کاغذات مسترد ہو چکے، ٹریبونلز میں جائیں گے، 13 جنوری تک فیصلے ہوں گے، اور خواتین کے اور اقلیتوں کے بھی سیٹوں کا نشان الاٹ ہوگا 13 کو، اور 13 تک کی وہ فہرستیں جو ہیں۔ اب کوشش یہ ہے نواز شریف صاحب کی اسٹالن بن جائیں، ملک فتح کر لیں، بادشاہت کو فروغ دیں، اور کس کے بل پہ؟ دوسروں کے بل پہ۔ معاملات حلیفوں کے ساتھ طے نہیں ہو رہے، ایم کیو ایم نے تو چٹا جواب دے دیا۔ غالباً حلقہ 282 ہے، مصطفیٰ کمال بھی کھڑے ہیں وہاں سے، اور مصطفیٰ کمال کے بطور میئر کی بڑی پرفارمنس رہی ہے، محنتی آدمی ہے، اور ایم کیو ایم ان کی بڑی حیثیت ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں یہ ہمیں دیں گے کیا؟ ہم جو ان کو دے دیں، سیٹ دے دیں شہباز شریف صاحب کو، تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ وہ تو سندھ میں انہیں کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پیر پگاڑا کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک نہیں، یعنی جی ڈی اے پیر پگاڑا ہی ہیں، ان کے بھائی ناخوش ہیں، اور ان سے بھی کوئی ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یونس صاحب، راجہ میاں شاید انہیں کہا جاتا ہے، تو وہ بڑے اسرٹ کرنے والے آدمی ہیں۔ انہوں نے غالباً یاد کرایا ہوگا کہ آپ کو بلایا تھا زرداری کے دور میں لاہور، اور پھر آپ وہاں بیٹھے رہے پیر صاحب کو، اور پھر کہا کرایا اسلام آباد آ جائیں، تو انہوں نے اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت انہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ ان سے کہیں کہ قیدی تو چھڑا دیں ان سے، جو قتل ہو رہے تھے ان کے مرید اور کچھ جو قید کر لیے گئے تھے۔ تو اس وقت وہ خاموش رہے، الگ خاموشی سے واپس چلے گئے تھے، کوئی معاملہ نہیں طے پا سکا تھا۔ اب بہرحال کوئی نہ کوئی اتحاد تو قائم کیا ہی جائے گا، کیونکہ وہ عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے، پارٹی بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ کاغذات جتنے مرضی مسترد ہو جائیں، اول درجے کی قیادت نہیں ہوگی تو دوسرے درجے کی ہوگی، تیسرے درجے کی ہوگی۔ پختونخوا میں سیٹیں کیسے لیں گے جی؟ وہاں لوگ مسلح ہیں زیادہ تر علاقوں میں، اور بالکل ایک کے بعد دوسرا کنونشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑا ہوتا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب وہ اپنا ایم کیو ایم کے حلقے یہ کہتے ہیں، وہ یاد دلاتے ہیں کہ 89 میں بھی انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا، فلاں معاہدہ کیا تھا، کسی معاہدے پہ قائم نہیں رہے۔
نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک دوست نے بتایا اس کی ساری تفصیل، تو وہ دیوار پھلانگ کے پنجاب ہاؤس کی نسرین جلیل کے ہاں، محترمہ کے ہاں گئے، الطاف حسین وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تحریک عدم اعتماد پیش کرنی تھی 1989 محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف۔ تو انہوں نے اپنے ایک مخصوص نشست تھی اور 13 جو براہ راست وہ جیتے تھے، وہ 14 سیٹیں ان کی جیب میں ڈال دی۔ لیکن عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جس دن وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو نواز شریف صاحب کے 13-14 ممبر قومی اسمبلی سے غائب تھے۔ تو وہ بڑے برہم تھے الطاف حسین۔ ایک واقعہ چودھری شجاعت حسین نے غالباً آٹو بایوگرافی میں بھی لکھا، بہرحال مجھے سنایا تھا انہوں نے، کہ ہم بیٹھے تھے 1990 میں، بہرحال پھر اتحاد ہو گیا MQM کا۔ اتحاد تو جیسے بنتے آپ کو پتہ ہی ہے 90 میں کیسے بنا تھا۔ تو وہ ابھی تک ان کی کچھ مطالبات تھے، اور وہ بڑے ہارڈ بارگنر تھے الطاف صاحب بھی۔ تو یہ مشورہ جو ہو رہا تھا کہ کون سے مطالبات مانے جا سکتے کون سے نہیں مانے جا سکتے، اتنے میں بقول ان کے میاں محمد شریف صاحب مرحوم داخل ہوئے کمرے میں، انہوں نے کہا سارے مطالبات مانو، سارے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ ایسے اور کئی واقعات بھی ہیں، خیر سننے کا کیا فائدہ ہے۔ تو ان کے دور میں پھر آپریشن بھی ہوا، خیر پھر صلح بھی کر لی، پھر ان کے 500 ٹیررسٹ رہا بھی کر دیے۔ 96 کے آخر میں جو الیکشن ہوئے تھے، 97 میں جو اقتدار سنبھالا تھا، اور آپریشن کرنے والے ڈاکٹر سیٹل صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور انہیں تو خیر عدالت نے رہا کر دیا بغیر وکیل کے، انہوں نے مقدمہ لڑا۔ تو یہ ہے جناب والا صورتحال، یہ کہ ووٹ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو صاحب کہہ چکے کہ میں تو انتخابی مہم ہی نہیں چلا سکتا۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی معاملات تو طے نہیں پا سکے، کرنے تو پڑیں گے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن نہ صرف بادشاہ چاہتے ہیں بلکہ اقتدار اگلی نسل کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، ایک نئے مغل خاندان کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جاتی امراء میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ان کا سوہارتو جیسا اقتدار چاہیے، یعنی فوج بھی زیر دست ہو، پولیس بھی زیر دست ہو، کاروبار بھی اپنا ہو۔ اور آپ کو یاد ہے کہ سوہارتو نے کیا کیا تھا، کتنے لاکھ آدمی مار ڈالے تھے۔ لیکن آخر کار سوہارتو کا بھی ایک دن آ گیا تھا، ان کا دن تو آ چکا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے انہیں۔ منشور نہیں بنا رہے نون لیگ، کیوں نہیں بنا رہے؟ کہہ رہے ہیں 38 دن رہ گئے الیکشن میں، کہہ رہے ہیں کہ لوگ تجاویز پیش کریں، 38 دن پہلے تجاویز پیش کریں گے، ہزاروں تجویزیں آئیں گی، تجویزیں دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، پھر ان کو چھانٹے گے۔ 2 بڑے عظیم دانشوروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو باتیں بنانے میں تو وہ ایسے دانشور ہیں کہ کیا کہنے، پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص شغف البتہ نہیں ہے، اور خاندان کے وفادار ہیں، اور خود دونوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر ایک وزیر بھی بنا دیے گئے، دوسرا بھی اس دفعہ امیدوار ہے وزیر بننے کا، پچھلے ایک محکمہ اس کو دے دیا گیا تھا، 20-30 کروڑ روپے ضائع کیے تھے۔ تو کیسے جناب، ایک منشور کا نقطہ ہمیں پتہ ہے ان کا، 12 سے تعلقات ٹھیک کرنے، یعنی اس کی اس علاقے میں برتری تسلیم کرنی ہے۔ جیت سکتے ہیں، یعنی جس طرح کی دھاندلی کا منصوبہ ہے جیت سکتے ہیں، مگر کتنے دن کے لیے جشن طرب منائیں گے کوہرام کی طرح۔ کاغذات آپ سے عرض کیا کہ اکثر کے تو مسترد ہو گئے، مگر بہرحال دوسرے لوگ موجود ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتیں اگر ریلیف دیتی ہیں تو تصادم ہوگا، اور تصادم جو ہے وہ ان کے مفاد میں بھی نہیں، ملک کے مفاد میں تو بالکل ہی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بار بار میں پوچھتا ہوں کریں گے کیا، FBR کی تنظیم نو کرنی ہے، پولیس کو ٹھیک کرنا، پولیس کو تو اتنا بگاڑ دیا تو بہت مشکل، تقریباً ناممکن کا، یہ نہیں کر سکتے، کوئی اور کر سکتا ہے۔ افسر شاہی میں اصلاحات کرنی ہے، یہ ایک فرسودہ افسر شاہی ہے، صنعت کاری کرنی ہے، اور جناب امن و امان قائم کرنا ہے، یہ پولیس امن و امان قائم کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ پولیس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں
تو پھر وہ صرف حکمرانوں کے کام نہیں کرتے، اپنے کام بھی کرتے ہیں۔ وہ فیفن کا ایک نمائندہ گیا گجرات، تو اب وہ فیفن کے سربراہ جو ہے باری صاحب، آپ جانتے ہوں گے، نہایت نجیب آدمی، اور نہ وہ کوئی فریق ہیں، اور نہایت شائستہ زبان ان کی ہے، لب لہجہ ہے۔ تو اس کو پکڑ کے ہلکے سے باہر چھوڑا ہے۔ اخبار نویسوں کو بھی اکثر جگہوں پہ داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ ان سے کہا گیا گجرات میں خاص طور پہ کہ خبردار جو کسی نے موبائل آن کیا اور کیا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے، بار ایسوسی ایشن نے دھمکی دی ہے، دھمکی کیا، بیان دیا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وکلاء کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور شہریوں کے حقوق جس طرح پامال کیے گئے ہیں، پامالی کی کوئی حد ہے، اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے مناسب، درندگی کے سوا کوئی لفظ نہیں ہو سکتا۔ کو حجاج بن یوسف کی یاد آتی ہے، تو وہ مر رہا تھا جب حجاج بن یوسف، تو بہت سی انگیٹھیاں اس کے گرد گرد روشن کر کے رکھی گئی تھیں، سردی اسے لگ رہی تھی، اور وہ اس کے باوجود اسے ٹھنڈ لگتی تھی، پیٹ میں اس کے کیڑے تھے، حالت اس کی خراب تھی بہت۔ تو انہوں نے جب ایک نام یاد نہیں صحابی کو شہید کیا، تو انہوں نے کہا تھا تم نے میری دنیا برباد کر دی۔ دنیا کیا، جان چلی گئی، جان تو آنی جانی ہے، جان تو آخر ایک دن جانی ہوتی ہے، میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا۔ رو رہا تھا، بڑی بری حالت تھی، انجام اچھا نہیں ہوتا کسی ظالم کا۔ انہوں نے کہا ہے سپریم کورٹ بار نے کہ فیصلہ کریں گے اور جلد کریں گے۔ ظاہر ہے اس کے معنی دوسرے ہی ہیں، تحریک چلائیں گے نہیں چلائیں گے، یا کیا کریں گے، تحریک ہی کیا اس مراد ہے، لیکن کب چلائیں گے؟ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ 2/3 اکثری چاہتے ہیں شہباز شریف، نواز شریف صاحب، اور یہ تو میں آپ سے کر چکا، یہ غور و خوض اس پہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیا کرے گا، 2/3 اکثریت مانگے تانگے کی، اور حلیفوں کو کوئی سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف اتنی نامقبولیت ہے، ایک طرف اتنا گھمنڈ ہے، اس قدر ہیوبرس ہے کہ کوئی حد نہیں۔ عدالتوں میں یہ ہے کہ جن ججوں نے ضمانت لی تھی ان کی، جسٹس میاں گل اورنگزیب نے شاید لی تھی، مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف کی، انہی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، جسٹس بابر ستار کے خلاف، جسٹس چیف جسٹس محمد ابراہیم صاحب کے خلاف، اور جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف۔ کل بڑے اچھے تھے، کل ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، قاسم سوری کی رولنگ مسترد کی، قاسم سوری کے بھی کاغذات مسترد ہو گیا۔ اب وہ اتنی لمبی فہرست ہے، میں لکھی تھی، اب میں سوچا کیا میں آپ کو پڑھ کے سنوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ جگنو محسن نے اس واقعے کو نوٹ نہیں کیا، میڈیا نے کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ نجم سیٹھی صاحب کے اہلیہ محترمہ نے الیکشن لڑنے سے گریز کیا ہے، اپنے کارکن کو کھڑا کر دیا، اور یہ کہا ہے کہ 1 ارب روپے دیے گئے ہیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کو، 1 ارب روپے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے۔ وہ 2 آدمی تھے، 2018 میں مظفر گڑھ میں، تو ایم پی وہ شامل ہو گئے پی ٹی آئی میں۔ ان سے کہا بھائی آپ کا تو دیرینہ تعلق ہے، جیتنے کے چانس بھی ہے نون لیگ سے۔ انہوں نے کہا جو ہمیں پیسے بنانے تھے ہم بنا چکے ہیں، اب نہیں یہ پارٹی آ رہی ہے، اب اس میں شامل ہوں گے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے ایک بوجھ بن جائے گا نواز شریف، آئے گا، دیکھیں نا وہ وہاں نہیں جا سکے مولانا فضل الرحمان کے، حالانکہ وہ خود دعوت پہنچانے گئے تھے ولیمے میں، ان کے ہاں جو ولیمہ تھا اس میں نہیں جا سکے، کراچی نہیں جا سکے، فیصل صالح حیات کے ہاں نہیں جا سکے، تو ڈیڈ ویٹ کون اٹھاتا ہے بھائی؟ تو وہ کرائے فعال ہو سکتا ہے شہباز شریف کے نام پڑے یا کچھ اور ہی اس میں سے نکل آئے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جن لوگوں کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں انہیں رسید نہیں دی گئی تاکہ وہ اپیل نہ کر سکے،
ایسی اندھیر نگری، ایسی سکھا شاہی، یہ بنیادیں آپ رکھ رہے ہیں تو بنیاد میں زلزلے ہی رکھ رہے ہیں نا، پائیدار بنیادیں تو نہیں رکھ رہے ہیں۔ وہاں پرابلم بنا ہوا ہے سندھ میں مسلم لیگ کا۔ اپنا میمن صاحب کو انہوں نے، بشیر میمن صاحب کو صدارت تو سونپ دی، اب ان کا تجربہ نہیں ہے۔ آدمی وہ عقل کرے، لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے بہت منفی تبصرے کر رہے ہیں۔ میں انہیں جانتا ہوں، میرا ان سے واسطہ رہا ہے جب وہ آزاد کشمیر کے آئی جی تھے اور دوسرے مواقع پہ، لیکن ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے۔ شروع میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں اپنی حکومت بنائیں گے، زرداری صاحب کے ہاتھوں وہ تنگ بہت پڑے تھے، اس لیے گئے وہ نون لیگ میں، اس خیال سے کہ یہ انہیں تحفظ دے سکتی ہے۔ ویسے تو وہ مقابلہ کرتے رہے اور بہت ہی ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن دوسرے لوگ ناراض ہیں کیونکہ مشورے نہیں کرتے شریف خاندان میں۔ رعایا ہے نا، شہری نہیں ہے اور ساتھی نہیں ہے، رفقائے کار نہیں ہے، رعایا ہے، اور جو رعایا بننے کے لیے تیار، ویسے اکثر پارٹیوں کا یہ حال ہے، رعایا ہی ہیں تب۔ پنجوتا صاحب جو ہیں ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور تو بہت سو کے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ میں اس لیے منشن کر رہا ہوں، ان سے کہا بھائی آپ نے ایک گاڑی تو آپ نے منشن کیا، ایک گاڑی آپ کا پہلے اور تھی وہ آپ نے بیچی تھی، انہوں نے کہا بھائی جو گاڑی جو اثاثے ہوتے ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں، اب میرا اثاثہ تو نہیں ہے۔ کہا آپ کو بلایا تھا، آپ آئے نہیں، کنو مجھے تو نہیں بلایا کسی نے، کوئی اطلاع نہیں دی۔ شعیب شاہین صاحب کے بھی 3 جگہ سے کاغذات مسترد کیے، وہ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں بلایا۔ اور شیخ رشید صاحب کے کاغذات اس بنیاد پر مسترد ہوئے کہ کوئی 12 برس پہلے مری کے کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے تھے، کوئی 912 روپے کا بل تھا یا 1209 روپے کا تھا۔ جب وہ شیخ صاحب ہیں تو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن 1200 روپے کا بل کیا تھا جو وہ انہوں نے کہا میں دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ بھی کہا میں تو کبھی وہاں گیا ہی نہیں، ٹھہرا ہی نہیں۔ شیخ صاحب جو ہے اس طرح کی تفریحات نہیں کرتے، وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، اور خود بڑے مالدار آدمی ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے اس گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی۔ تو ان کا بھی جاوید ہاشمی صاحب نے پھر احتجاج کیا، اب جائے احتجاج ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ بیچاری محترمہ جو ہیں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ صاحبہ، وہ جو ان پہ تو ایسا ستم ہو رہا ہے، بیٹے کو اغوا کر لیا، 30-40 آدمی چڑھ دوڑے اس ہوٹل پہ، وہ کچھ سفید کپڑوں میں بھی تھے۔ 40 برس سے انہوں نے خود بھی ایک دن حوالہ دیا تھا سرسری سا انکسار کے ساتھ، مضبوط ہیں لیکن ظاہر اپنی ستائش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو جاوید صاحب نے کہا ہے کہ وہ 40 سال سے بہت ذاتی طور پہ جانتے ہیں، 40 برس سے درس قرآن وہ دے رہی تھی۔ اب اس خاتون کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، پراپرٹی کے کاغذات میں جعل سازی ہو رہی ہے، باقی تو خیر ہے جی، جب انہیں ہی معاف نہیں کیا، اس کے لیے جو مناسب لفظ ذہن میں آ رہا ہے وہ میں برتنا نہیں چاہتا، یہ کس کی لیگیسی ہے؟ اس طرح کی حرکتیں کون لوگ کیا کرتے ہیں؟ کون لوگ ماؤں کے ساتھ معاملے میں اتنے شفاق ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی محترم خاتون کے بارے میں عثمان کی ڈار کی بات اور تھی، بھائی کا اغوا، یعنی وہ ظاہر ہے ہم سے سرنڈر کرانا چاہتے ہیں، ہر قیمت پہ ہر حال میں الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، جو کچھ بلڈوزر چلا دینے پڑے بستیوں کے۔ ہٹلر کی لیگیسی ہے، اسٹالن کی ہے، مسولینی کی ہے، الطاف حسین کی ہے، چھوٹا سا الطاف حسین بھی چھوٹا سا ہٹلر ہی تھا، لیکن الطاف حسین کا انجام ہوا کیا، مسولینی کا کیا ہوا، اور ان کا کیا ہوا، ہٹلر کا کیا ہوا۔ اچھا، حلقہ بندیوں پہ میڈیا نے کام نہیں کیا۔ اب کیا میڈیا سے کیا کام کرے؟ اول تو یہ کہ میڈیا میں صلاحیت رہی نہیں ہے، مین اسٹریم میڈیا میں، اور جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے بھی نہیں، آر ٹو آر ڈیولپمنٹ پہ جاتا ہے، اور ادھر سے کاتا اور لے دوڑی۔ تو وہ حلقہ بندیاں جو ہیں، وہ جو کھچڑی پکی ہے، وہ ابھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ وہ ووٹر کس کا کہاں تھا اور کہاں تھا، حلقے بدل دیے۔ حافظ آباد میں یہی جھگڑا تھا نا کہ اس کی آبادی منسلک ضلع کے برابر تھی، جہلم کے برابر تھی، چند ہزار کا فرق تھا، مگر یہاں 2 سیٹیں ہیں، وہاں 1 سیٹ ہے۔ اب الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا تو اس میں نہیں، تو حلقہ بندیاں کس نے کی؟ آپ کا تعلق نہیں ہے تو
باورچی کہے کہ میرا کھانے سے کیا تعلق ہے، اور لفٹ آپریٹر کہے میرا لفٹ سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اور صاحب کو الیکشن کمیشن کی ریٹنگ، الیکشن کمیشن کا کیا کام تھا جی؟ وہ جاتا ہے سپریم اپنا پشاور ہائی کورٹ میں، آپ کا کیس ہے، جن کا کیس ہے وہ لڑے نا، آپ کیسے فریق بن گئے؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے؟ وہ اطاعت صاحب ٹھیک کہتے ہیں الیکشن لڑ رہا ہے، وہ الیکشن لڑا نہیں رہا۔ الیکشن ٹریبونل کے آپ کو پتا کئی جج تبدیل ہوئے ہیں، آپ کے علم میں اب تک آ چکا ہوگا، اس پہ کسی تبصرے کی ضرورت ہے؟ یہ قصہ وہاں سے شروع ہوا کہ عدلیہ کے بجائے لگائے جائیں ریٹرننگ افسر انتظامیہ سے، اور وہ افسروں کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں کہ ہمارا ساتھ نہ دیا تو نتیجہ معلوم ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ساتھ دیں گے، اتنا زیادہ ساتھ دیں گے کہ وہ 77 والا معاملہ ہو جائے گا، اس سے بھی زیادہ سنگین، کہ خوب اتنی دھاندلی ہو۔ اختر مینگل نے کہا ہے کہ سارے آرا جو ہیں وہ گواہ بنیں گے، گواہ نہیں، اس کو وعدہ گواہ کہتے ہیں۔ اور کیا جناب گھمنڈ ہے، کیا تمکنت ہے جی! تہمینہ دولتانہ کے کاغذات بھی مسترد کرا دیے۔ وہ تلخی ہوئی تھی اس دن محترمہ مریم نواز سے میٹنگ میں، حالانکہ نواز شریف صاحب نے تو ان کی ستائش کی، لیکن ایک وقت آتا ہے اولاد غالب آتی۔ قرآن ایسے نہیں کہتا کہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ ایسے کیا مطلب ہے؟ جو بات قرآن نے کہی ہے وہی 100% سچی ہے، 100% سچا تو قرآن کریم ہی ہے، وہی ہے، باقی تو سب چیزیں اس کے بعد ہیں۔ گرچہ سیرت بھی ہے، حدیث رسول بھی ہیں، اقوال مبارک بھی ہیں علی جناب کے، اور جو ان کے قریب تھے ان کی باتوں کے میں، تو قرآن اصل تو دائمی جو ہے معجزہ عبدالآباد تک، جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے، تو قرآن کریم ہی ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، کبھی اچھا وقت آتا ہے کبھی برا آتا ہے۔ جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، جو غیر معمولی کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں اس پہ بے شمار کام ہوا ہے، جلدی سونے والے، جلدی جاگنے والے، ریاضت کرنے والے، ناکامی سے پریشان نہ ہونے والے، بھائی جزا اس نے کہا چینی چینل نے، اور بوریت پہ قابو پانے والے، اور ناکامی سے دل برداشتہ نہ ہونے والے، اور کامیابی پہ وہ اپنا اس کا گھمنڈ کا اظہار نہ کرنے والے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ ہیومن رائٹس کمیشن کہاں چلا گیا ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں سسری کی طرح سو گئے، وہ جو چاولوں میں نہیں کیڑا ہوتا۔ اور وہ پلڈاٹ والے کہاں ہیں؟ بڑے حریت پسند تھے، اور بڑا تھنک ٹینک تھا جناب۔ اور وہ گیلا والے کہاں ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز صاحب گیلانی صاحب کہاں ہیں؟ اس میں سروے کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تاریخی، اور جس کا ذکر رہے گا عشروں تک، صدیوں تک شاید، کوئی قوم سے پوچھے تو صحیح قوم نے کیا؟ وہ موم بتی جلانے والے کہاں ہیں؟ وہ این جی اوز کہاں ہیں؟ سب خاموش ہیں۔ کیا ہوا؟ زندہ ہیں، مر گئے؟ مر ہی گئے، مطلب یہ کیا زندگی ہے جس میں جو ہے وہ کسی ضمیر میں کوئی آواز نہیں آتی؟ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ کچھ بھی نہیں کہا، تم لوگ کیا ہو، تم لوگ کیا ہو؟ جب گواہی دینے کا وقت آیا تو بھاگ گئے۔ ایک وکیل امجد پرویز صاحب کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے کاغذات بھی جمع کرائے، اور پھر وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے کاغذات بھی جمع کرائے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں مونے سے لے کے تھے، لیکن وہ میں کنفرم نہیں کر سکا اس کو۔ جب وہ گئے نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع کرانے کے لیے تو ان کی بڑی آؤ بھگت کی گئی، پھر وہ گئے تو گرفتار کر لیے گئے۔ آزادی جو ہے میڈیا کی وہ تو ختم ہوئی۔
پابا زنجیر ہیں، قریب آؤ، اتنی آرزو بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شاعر نے کہا تھا قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنو، کہ ہم تو پا برسن ہیں ابھر نہیں سکتے، اتنی بھی نہیں ہے۔ اس جو یہ ظالمانہ نظام ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، سرمایہ ہوتا ہے اور چالاکی ہوتی ہے۔ اس میں میڈیا حصے دار ہے، اور حصے دار اسے بنایا گیا ہے، ترغیب سے بھی اور خوف سے بھی، کوئی دم نہیں ہوا۔ لیکن وہ شاہ حسین نے کہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے، یہ ان میں سے بعض، سب تو نہیں، بعض گھبراتے ہیں، کہتے ہیں او بھائی وقت بدلتا رہتا ہے، یہ ٹھہرنے والی، یہ تو ایسے ہی ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اور بگولا رقص میں رہتا ہے، صحرا میں نہیں رہتا، بگولے کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ شاہ حسین نے کہا تھا چنگا شاہ حسین جیسے شاعر نہیں۔ کیا آدمی یاد آیا جی شاہ حسین۔ ویسے تو خواجہ فرید الدین گنج شکر نے پنجابی شاعری کے جو پیرامیٹرز طے کیے تھے، اس سے کبھی وہ باہر نہیں نکل سکی، شاذ ہے، لیکن شاہ حسین بھی بڑا شاعر ہے جی۔ اس نے لکھا تھا، وہ شیخ الاسلام، آج کل بہت سے شیخ الاسلام پیدا ہو گئے ہیں، اتنے بڑے بڑے شیخ الاسلام ہیں کہ جناب یہ ایسا لگتا ہے کہ استغفر اللہ، کہ جو بڑے ہمارے امام گزرے ہیں، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام جعفر صادق، جناب امام مالک، جناب احمد بن حنبل، جناب امام شافعی ہیں جی، جنہوں نے کہا تھا عمر بھر سچی تو کیا میں نے جھوٹی، استغفر اللہ، جھوٹی تو کیا سچی قسم بھی نہیں کھائی، جن کی فراست کا اس قدر چرچا تھا، اہل بیت سے محبت، سبھی ایسے، سبھی بہت محترم ہیں، ان کے فضائل بیان کرنا سہل نہیں ہے، یہ بڑا الگ موضوع ہے، کبھی زندگی میں فرصت ملی تو اس پہ بات کریں گے۔ تو ایسے شیخ الاسلام پیدا ہوئے، ایک یہ مغلوں نے یہ عہدہ تخلیق کیا تھا، کوئی شیخ الاسلام نہیں، ایک شیخ العرب والعجم بھی ایک ہی تھے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور شیخ الاسلام بھی وہی تھے، وہی ہیں بس، جو باقی جو ان کے نقوش قدم پہ جو اتنا قریب ہے۔ بہرحال وہ شیخ الاسلام کو ایک کے نام ایک خط لکھا تھا، میں نے بھیجا یا نہیں بھیجا، مگر تاریخ میں ذکر ہے کہ راہ عشق دا سوئی دا نکا دھاگا ہوئے تے جانے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، لوگ ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں اور جناب مبلغ بن جاتے ہیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں، انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا بی بی سی اور سی این این، بی بی سی والے چپ ہیں کچھ آج کل، تبصرہ کام ہی کرتے ہیں، سی این این تو میں نے دیکھا نہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، جس مکان کی بنیادیں نہیں ہیں منہدم تو وہ ہوگا۔ الیکشن پروسیس شروع ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا، اب چیلنج کیا ہوگا؟ معیشت کی تعمیر اور جناب سرشاہی کی وہ اب بھی آگے تو تطہیر کرنی پڑے گی، نہیں ہے پھر، یہ تو مانتے ہیں، اب آخرکار مان گیا نواز شریف صاحب، اور جناب صنعت کاری اور آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور امن و امان، ان کے بس کا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ ان سے میں نے پوچھا، ارباب رحیم صاحب ہمارے پڑوسی تھے، میں کسی زمانے میں میرے بھائی سینیٹر تھے تو وہاں رہا کرتا تھا، تو ان سے ایک دن پوچھا، چیف منسٹر آئے ہوئے تھے، میں ان سے ملنے کے لیے گیا کہ ارباب صاحب کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے۔ تو یہی ہے بھائی، نون لیگ کے لیے بلکہ مجھے تو چاندنی کہیں نظر نہیں آتی، ممکن ہے میرا کوئی پریجڈس ہو، ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو، لیکن پھر ایک لمبی تاریک رات ہے، ایسی رات جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تاریخ کا سبق یہی ہے، لیکن تاریخ سے کتنے لوگ سبق سیکھتے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔